السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آر نالج میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم مارکہ سندھ کی بات کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کے مقابلے کے لیے محمد بن قاسم کو روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے بہت ہی محنت اور مشقت سے لڑائیاں کی، حتیٰ کہ وہ دیبل پہنچے اور اس کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ وہ راجہ داہر کے تخت پر جا کے چڑھائی کرے اور اس پر حملہ کرے۔ راجہ داہر کی اصل طاقت پر حملہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ دریائے سندھ کو عبور کیا جائے، لیکن دقت یہ تھی کہ ایک تو دریائے سندھ بہت چوڑا تھا اور دوسرا مشرقی کنارے پر مسلمانوں کو روکنے کے لیے راجہ داہر کا بیٹا فوجیں لیے کھڑا تھا۔ یہ صورتحال بہت زیادہ مشکل اور سنگین تھی۔ دریائے سندھ بہت زیادہ چوڑا اور بہت زیادہ گہرا ہے۔ اس وقت بھی برساتی موسم میں وہاں پر جہاز چلتے ہیں۔ راجہ داہر اور اس کا بیٹا ایک زبردست فوجیں لے کر دریا کے اس طرف کھڑے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ محمد بن قاسم دریا کو عبور کر کے دوسری طرف آ جائے۔ راجہ داہر کا بیٹا بہت زیادہ بہادر اور چلاک تھا۔ اس کے ساتھ راجہ داہر بھی بہت زیادہ بہادر اور ایک زبردست جرنیل تھا، اور تیر اندازی میں اس کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ اور دوسری طرف محمد بن قاسم کی حالت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ پتلے ہوئے جا رہے تھے اور وہ بہت زیادہ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے۔ اس کی فوج میں خوراک کی کمی تھی۔ وبا کی وجہ سے اس کے سپاہی اور گھوڑے بھی مر رہے تھے۔ ایک تو اتنے زیادہ طاقتور دشمن سے مقابلہ کرنا تھا، اور دوسرا دریائے سندھ کو بھی عبور کرنا تھا۔ اب محمد بن قاسم نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح دریا کو عبور کیا جائے، راجہ داہر سے جنگ کی جائے، لیکن دریا کو پار کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایک دقت تو یہ تھی کہ ان کے پاس کشتیاں نہیں تھیں، اور دوسری دقت یہ تھی کہ دریا کے دوسری طرف فوجیں کھڑی تھیں، جو فوجیں کشتیوں کو دوسری طرف پہنچنے سے پہلے ہی ان کو غرق کر سکتی تھی۔ بالآخر محمد بن قاسم نے بڑی ہی مشکل سے کچھ کشتیوں کا بندوبست کیا، اور اس کے بعد پانی کے اندر کشتیوں کو ایک دوسرے سے باندھ کر اور ایک لمبی قطار بنائی گئی۔ کشتیوں کی اتنی بڑی قطار بنائی گئی کہ دریا کے ایک طرف سے دوسری طرف وہ کشتیوں کی قطار جا سکتی تھی۔ محمد بن قاسم نے ان کشتیوں میں تیر انداز سپاہیوں کو بٹھا دیا۔ اب کسی طرح ان کشتیوں کو آہستہ آہستہ کر کے دریا میں اتارا گیا، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بندھی ہوئی تھی، اسی لیے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اب جیسے ہی کشتیوں کو دریا میں اتارا گیا تو ان کشتیوں پر تیر انداز بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب محمد بن قاسم کا لشکر کشتیوں کو آگے بڑھاتا رہا اور تیروں کی بارش ان پر کرتا رہا۔ اس طرح وہ بڑی ہی مشکلوں سے دریا کے اس طرف پہنچ گئے۔ اس دلچسپ اور حیرت انگیز طریقے سے محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کو عبور کیا۔ یہ دریائے سندھ کا پار کرنا، یہ محمد بن قاسم کی چالاکی، اور یہ اس طرح دریائے سندھ کا پار کرنا اپنی نظیر آپ ہے۔ اتنی مشکل میں دریائے سندھ کا پار کرنا اور اپنی فوجیوں کو صحیح سلامت دریا کے اس طرف پہنچانا، یقیناً یہ بہت بڑی ہی کامیابی اور ایک چالاکی تھی۔ ایسے موقعوں پر بہت بڑے بڑے سپہ سالار اور بہادر لوگ شکست کھا جاتے ہیں، لیکن محمد بن قاسم نے عزم و ہمت کی عجیب مثال قائم کر دی۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں مارکہ سندھ کی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔